اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم النور ولو کرہ الکافرون بلندتر صلوات صلی اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس دہلیز سے کوئی ایک بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا بادشاہ اس پرسے کے حقیقی وارث میرے ولی العصر مولا کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں اپنے بادشاہ کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے آمین کہیے گا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان محبان آل محمد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف ہیں، میرا بادشاہ ان بارگاہوں کی، ان جلوسوں کی، ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ اپنے حفظ و امان کے لیے مومنین کے تحفظ کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے۔ یکم محرم 1435 ہجری سال کی ابتدا ذکر حسین سے ہو چکی۔ ہم اپنے سال کی ابتدا غم حسین سے اور نام حسین سے کر رہے ہیں۔ میری زندگی کی اس بارگاہ میں پہلی حاضری اور پہلی ہی حاضری عشر محرم کی، انشاءاللہ 7-10 دن رہے گا۔ طبیعتوں پہ کوشش کروں گا جیسا معیار سماعت ہو ویسی گفتگو کی جا سکے، لیکن میں یکم محرم کو اپنا منصبی حق سمجھتے ہوئے یہ بات سب سے پہلے ممبر پہ اپنی ایک منصبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کروں گا۔ ان 10 دنوں میں اس ممبر سے میری زبان سے جو جملہ نکلے گا، میں اپنے لفظوں کا نہیں اپنے حرفوں کا ضامن ہوں۔ انشاءاللہ یقیناً کوشش ہوگی کہ اس ممبر سے کسی بھی مذہب کی، کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہمارا مقصد عزاداری ہے، دل آزاری نہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ دنیا پیغام کربلا کو سمجھے، دنیا امام حسین علیہ السلام کو سمجھے۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک مذہب کا محتاج نہیں، حسین فرقوں کا محتاج نہیں، حسین مسلکوں کا محتاج نہیں۔ ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہے تو حسین کو مانے، سنی ہے تو حسین کا ذکر کرے۔ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ غیرت مند بن کے جتنا حسین کو سمجھو گے بسم اللہ اتنا حسین نکھرتا اور ذہنوں میں نتھرتا چلا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو مذہبوں کی محتاج نہیں۔ یہ مجلسیں یکم محرم سے جو بارگاہوں کے دروازے کھلے، یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں کھلا، حسین کے دربار کا دروازہ کھل گیا۔ انتظار میں ہے حسین کہ کوئی ہے جو حر بننا چاہے۔ حسین آج بھی حر بنا رہے ہیں۔ یہ مسالک، یہ فرقے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تیرے میرے اختلاف ہیں، ورنہ 10 محرم 61 ہجری کو ہمارے نبی کا بیٹا حسین قربانی اتنی بڑی دے گیا ہے۔ حسین دنیا سے مذہب منوا گیا ہے۔ حسین نے دنیا سے منوایا کہ دنیا میں مذہب ہے تو دو، فرقے ہیں تو دو، سوچیں ہیں تو دو۔
یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں. لہٰذا میں یکم محرم کو گزارش کروں گا اپنے اہل اسلام بھائیوں سے، اگر کوئی سن رہا ہے یا جہاں تک میرا پیغام پہنچے، اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے نوجوان دوستوں کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، آپ جتنا جی چاہے اپنے اہل سنت دوستوں کو لائیں، یہاں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. وہ مجلسوں میں آئے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین سب کے موسم ہے. صرف شیعہ حسین کا ذکر تب کرتے اگر حسین نے کربلا میں شیعت بچائی ہوتی. حسین نے کربلا میں شیعت نہیں، حسین نے کربلا میں شریعت بچائی ہے. جو بھی شریعت کا پابند ہے اس کا حق بنتا ہے ان 10 دنوں میں اپنے مولا کا شکریہ ادا کرے. مجلس کا اشتہار چھپے، عشرہ محرم کا اشتہار چھپا، اشتہار میں کہیں نے لکھا کہ صرف شیعہ آئیں. آج امام بارگاہ کے باہر انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسا بندہ نہیں کھڑا کیا گیا جو تلاشی لے اور پوچھے کہ بھائی تو شیعہ ہے تو اندر جا. حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے، جو بھی آنا چاہے آئے. میں بار بار اپنے اہل سنت بھائیوں کو اپیل اس لیے کر رہا ہوں، یہ 10 دن ہے تمہارے پاس اپنا عقیدہ منوانے کے لیے، کیونکہ بے شک آپ ماتم نہ کریں، کالے کپڑے نہ پہنے، مدرسوں میں آئیں. ملے گا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے. علم دوست چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں. پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون ہیں، یزید والے مسلمان کون ہیں؟ 61 ہجری کو اسلام کا چہرہ مشکوک کر دیا گیا. آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون ہیں اور یزید والے مسلمان کون ہیں؟ یہ واقعات قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں، تیری میری نصیحت کے لیے. جب ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اسے کہا وہ سامنے جو آگ لگی ہے اسے بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. پرندوں نے دیکھا تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں، چھوٹا سا پرندہ، چونچ میں پانی کا قطرہ، وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ، وہ سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑی تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی؟ اسے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی کوئی نہیں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے. پتہ مجھے اس قطرے سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن میں نے جانا آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا جب آگ بجھنی نہیں تو نے آگ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا. اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا. اس لیے ذکر حسین میں آیا کرو تاکہ اللہ کو گواہ بناؤ کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا. مجلسوں میں آؤ. یا رسول اللہ، تاکہ تو دنیا کو سمجھا سکے کہ ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام سے. تو مجلس حسین میں آئے گا، ملے گا کیا؟ میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ آپ شیعہ ہو کے مجلسوں میں آئیں. آپ سنی ہیں، آپ سنی رہے، لیکن مجلسوں میں آئیں. آپ مجلس میں بیٹھیں گے، آپ کے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے گا کہ یہ حسین والا ہے، یزید والا. اعتراض یہ ہے کہ نہیں جی آپ ماتم کرتے ہیں اس لیے ہم مجلسوں میں نہیں آتے. ماتم ہم مجلس کے بعد کرتے ہیں. مجلس تو آپ سن سکتے ہیں، مجلس کے بعد ماتم شروع. آپ ماتم نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ ماتم میں نہیں آ سکتے تو آپ جائیں، کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، اور عشق ہر بندے کا ایک ہوتا ہی نہیں. یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا میری پہلی مجلس ہے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں. بھلوال میں پہلی دفعہ، ویسے بھی کبھی نہیں آیا کہ مجلس سے ہٹ کے بندہ کہہ کے میں آیا ہوں، میں کبھی بھی نہیں آیا، پہلی مجلس. جی بسم اللہ. میں کہوں جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا سب کا عشق ایک ہے، غلط. ہر انسان کا عشق اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. ذمہ دار چہرے، علم دوست لوگ تشریف فرما ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے یہ جملہ کہوں، عشق صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا.
کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے، میں نے دعویٰ کیا، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ اگر عشق صحابہ کرام کا ایک ہوتا جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا، کیا کہہ رہے، جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا۔ میں نے زندگی میں نہیں کہا نبی کا دانت ٹوٹا، نہ ٹوٹا کیوں؟ ٹوٹنا عیب ہے، محمد بھی عیب ہے۔ دانت ٹوٹ جاتا، نبی کے چہرے پہ نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہاں کامل نہیں ہوتا۔ نبی کا دانت زخمی ہوا، جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا۔ ایک نے دیکھا نہیں، اس نے سنا تھا، رہتا وہ قرن میں تھا، نام اس کا اویس تھا، اس نے پتھر اٹھایا، اپنا پہلا توڑا، ذہن میں آیا شاید اس کا یہ نہ ہو، اس نے دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، 32 کے 32 توڑ دیے۔ شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ پھر نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا، او میرے صحابیوں، جب کبھی کرن جانا میرے اویس کو میرا سلام کہہ۔ وہ جو دیکھ کے برداشت کر گئے، ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس عشق نہیں تھا، لیکن ان کے پاس برداشت تھی، ایک کے پاس برداشت نہیں تھی۔ چلے میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاؤں، جناب اویس نے اپنا دانت نکال ہی دیے تھے، نبی کو چاہیے تھا نبی صحابہ سے کہتے گرفتار کر کے لاؤ، میرے سامنے کھڑا کرو، میں اس سے پوچھوں جب میں زندہ تھا تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ کہ میں زندہ تھا تو نے زندہ کی محبت میں خون نکالا۔ چلے نبی کو محبت کر رہا تھا، عاشق تھا، نبی کو اچھا لگا، اللہ کہہ دیتا کہ جسم میری امانت ہے، دیے میں نے، توڑ تو نے اس کی محبت میں دیے۔ لیکن خدا نے بھی حد کر دی، خدا نے فرشتوں سے کہا یہ جنت سے کیلا پھل زمین پہ لے جاؤ، میرے نبی کا سچا ماتمی ہے، نرم غذا چاہیے۔ لہذا یہ عشق ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ یہ شیعہ سنی کے اختلاف میں پڑھ کے حسین سے دور نہ ہو جاؤ۔ 4 شیعوں کی ضد میں حسین چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ ماتم اگر آپ نہیں کر سکتے، یہ جاہلانہ اعتراض ہے کہ نہیں جی یہ شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ خطیب فیصل آباد سے آیا تھا، اس نے پہلی مجلس میں کہہ دیا ماتم عشق ہے، مجمع نے نعرہ لگا دیا عشق اب ہے، گناہ ہے۔ اگر ماتم گناہ ہے، اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کہتے کسے؟ گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ حکیم صاحب کی بلا اگر ماتم گناہ ہوتا ہم چھپ کے نہ کرتے، ہم تو چھپ کے نہیں کرتے، بازاروں میں کرتے ہیں، گلیوں میں کرتے ہیں، چوکوں میں کرتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں، اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں۔ آج اس گلی میں ماتم، آج اس بازار میں ماتم، آج اس چوک میں ماتم، بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے یہاں نہ کرنا، اس گھر کے آگے نہ کرنا، اس گلی کی نکر میں نہ کرنا۔ رہ گئی پچھتانے کی بات، مجھے 14 کی عزت کی قسم، میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے، نہ باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتی۔ یہ وارثان جنت کا تذکرہ ہے، یہ تیرے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ شیعوں کے پیر سمجھ کے نہ اپنے نبی کی اولاد سمجھ کیا، اہم ہی تجھے دور کیا مولویوں نے، مجلسوں میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بدعت ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔ ذکر امام حسین ہے، چوری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، شراب پی لو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس حسین کا ذکر جس نے نکاح کا طریقہ سکھایا، جس نے حلال اور حرام کا فرق بتایا، یہ میں پھر لفظ دہراتا ہوں، چل ہمارے رہبر سمجھ کے نہ، اپنے نبی کی اولاد سمجھ کے آ۔ یہ تیرے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے ان 10 دنوں میں۔ یہاں بھلوال میں کسی نے ایک دکان لینی ہو، دکان کا سودا کرنے سے پہلے وہ پہلے یہ تفصیل پوچھتا ہے کہ یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، ایسا ہے نہیں؟ دکان کا سودا ہو، پلاٹ کا سودا ہو، پلازے کا سودا ہو، کروڑوں کی جگیر کا سودا ہو، عقل مند بندوں کا تقاضا ہے حکیم صاحب پہلے پتہ کرتے ہیں کہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہ ہے، سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے۔
بندہ نے پڑھ ہو سودا کر لے، اس دن کسی پڑھے لکھے کو ساتھ لے کے جاتا ہے کہ کاغذ دیکھ لینا میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، اس کے ساتھ کوئی حصے دار تو نہیں، یہ میرے بدے ہاتھ ہے، میں تمہارا مہمان ہوں، پہلی مجلس میں صرف منت کر رہا ہوں ذکر امام حسین کے لیے، میں ہاتھ جوڑوں گا مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، میں نے کریم کربلا کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں 10 مرلے جگہ لینے کے لیے 70 بندوں سے پوچھ لیتے ہو مالک کون ہے، ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے، کس کی ملکیت ہے؟ تو جو ہے کہ میری بات کی پچھلا مہینہ گزرا وہ ذی الحج کا مہینہ تھا، یہ محرم کا مہینہ، اس مہینے میں تمام مسلمانوں نے مل کے ایک نبی کے بیٹے کی یاد منائی، ایسا ہوا یا نہیں ہوا جی؟ وہ دن کس کے تھے جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے، کسی جگہ پہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، راجہ صاحب کوئی فساد نہیں، قربانی شیعوں نے کی، گوشت اہل سنت کے گھر گیا، قربانی اہل سنت بھائیوں نے کی، گوشت شیعوں کے گھر آیا، میں غلط کہوں تو آپ بے شک چپ رہیں، ٹھیک کہوں تو تائید کریں گے، جناب اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھری، پچھلے مہینے نہ کوئی امن کمیٹیاں، نہ تھانے سے اجازت، نہ پولیس کے پہرے، نہ فوج کو تکلیف، نہ کسی جگہ پہ کرفیو، وہ کس کی یاد تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی، یہ کس کی یاد ہے؟ ہمارے نبی کے بیٹے کی، سر پہ قرآن رکھ کے بتا قیامت والے دن جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا ہے؟ اگر جواب پیغمبر کو دینا ہے تو پھر اگر ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں فرقے یاد نہیں آئے تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نماز خدا نے واجب کی ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی کھول کے پڑھتا ہے، اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ رہے ہیں، میں پہلی مجلس میں صرف گزارشات کروں گا، تمہید میں میری منت ہے، اگر نماز اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ سکتے ہو تو نماز بچانے والے کا ذکر بھی اپنے اپنے طریقوں سے کر سکتے ہو۔ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ہم شیعہ کی مجلسوں میں نہیں جا سکتے؟ میں بڑے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے بھلوال کی پہلی مجلس میں قوم کی منت کر لوں گا، میں قوم کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گا، مجھے اپنی قوم پہ یقین ہے، میری قوم میری مان لے گی، میں اپنے بھائیوں کو ضمانت پوری قوم کی دیتا ہوں۔ اگر آپ ہم شیعوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آتے، آپ اپنی مسجدوں میں ذکر حسین کا کروائیں، ہم آتے ہیں، لیکن یہ ظلم ہے کہ آپ کریں بھی نہ اور آپ آئیں بھی نہ۔ یہ جو اللہ نے پچھلا پورا مہینہ صرف امام حسین کی عزاداری سمجھائی ہے، حاجی حج کر کے واپس آئے ہیں، مجھے مولا کی قسم میرا عقیدہ خدا نے حج ہی امام حسین کی عزاداری سمجھانے کے لیے رکھا، جتنے اعتراض محرم پہ ہیں اللہ نے پہلے جواب دے دیے، سارے جواب عزاداری کے خدا نے خود دیے، بندے چپ ہو گئے کہ حج پہ عزاداری کا جواب کیسے؟ میں ایک ایک اعتراض پڑھتا ہوں پھر توحید کا جواب پڑھتا ہوں۔ پہلا اعتراض ہمیں ان دنوں میں مجلسوں میں ملے گا، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، دکان پہ بچوں کو رو کے کہا جائے گا نہیں جی آپ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ زنجیر مارتے ہیں، آپ جوتا اتارتے ہیں، اتنا بتائیں ان سب کاموں سے امام حسین کو کیا ملتا ہے؟ آج کے ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ ان سے پوچھتا ہے کرنا کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں حق یہ بنتا ہے باوضو ہو کے مصلی بچھاؤ، نمازیں پڑھو، کربلا والوں کو بخشو، قرآن پڑھو، کربلا والے شہداء کو بخشو، ان چیزوں کا ثواب ملے گا۔ کالے کپڑے پہن لیے، جوتا اتار لیا، سینہ پیٹ لیا، چھریاں مار لی، اس سے امام حسین کو کیا ملتا ہے؟ وہ بچہ اس چکر میں آ جاتا ہے، بات مولوی کی ٹھیک ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، یہ سوبر طریقہ ہے، بندہ نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، کربلا والوں کو بخشے۔ بھلوال کا ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے، قرآن انہیں پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھے۔ نہ مجھے دکھ ہوا ہے،
قرآن بخشنا ہے تو باپ کو بخش، دادے کو بخش، جو مرنے کے بعد خود نہیں پڑھ سکتا، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھے۔ نہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ علم اٹھا کے آپ کے ماتمی کبھی اس گلی میں چلے جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں چلے جاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ نہیں جی کربلا میں نہ یہ جلوس تھے، کربلا میں نہ یہ علم، یہ کیا کہاں سے لے کے آئے آپ شیعہ؟ اس سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ امام حسین کو آپ دینا کیا چاہتے ہیں؟ لو خدا نے حج میں پہلے اعتراض کا جواب دیا، میں نے اعتراض پڑھا، اب میں جواب دینے لگا ہوں، جواب میرا نہیں، جواب توحید کا ہے۔ یہاں بندے نے 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کیا حج پہ گیا، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر پہ حاضر ہو گیا، میرے اللہ بول کرنا کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ میرے گھر پہ آئی گیا ہے، پھر ایک کام کر، وہ پہاڑی ہے صفا، وہ پہاڑی ہے مروہ، یہاں پہ چکر لگا گیا، وہاں پر بھی اللہ سے کہتے میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ میرے اللہ ہم تیرے گھر آئے ہیں، ہم تیرے گھر کے دروازے کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حاضرہ کو بخشتے ہیں۔ خدا نے کہا خبردار اگر یہاں 2-4 سال کوئی نہ دوڑا، نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا۔ تم عبادت میں واقعہ چھپانا چاہتے ہو، مجھے علی کی عزت کی قسم اگر یکم محرم کو ہر سال حسین کے ماتمی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا، یزید کا، بھول جاتی دنیا حسین کو۔ لبیک یا حسین، زندہ زندہ زندہ، مردہ مردہ مردہ، یا اس لیے تو فوراً کہہ دیا کہ کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ حکومت کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ تخت کی جنگ تھی۔ اگر تو نے بچوں کو مدرسوں میں آنے دیا ہوتا، ذکر حسین میں بیٹھنے دیا ہوتا، ان بچوں کو پتہ چلتا کردار حسین کیا تھا، کردار یزید کیا تھا۔ آج یکم محرم ہے، حسین کے عزادار تمہیں حسین سمجھانا چاہتے، عام مدرسوں میں ہم تمہیں بتائیں میرا حسین کون تھا اور یزید کون تھا۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں زہرا کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید 25 ہجری کو شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بیتل بن انیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میسون جس کے ناچ کو پسند کر کے اس کے ساتھ عقد کیا تھا، حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدوں سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر میں سویا مرضی یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کا چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں ہمارا رسول لیٹا، جس کو کفن نبی کے کرتے سے ملا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، میرا حسین روزے دار تھا۔ اس لیے 28 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے، او ولید لکھ اپنی عزیز سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تو جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں، مقام کربلا کا رکھ، دن 10 محرم کا رکھ، میں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ منوا گیا حسین۔ بسم اللہ بسم اللہ یار بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ حسین دنیا سے منوا گیا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔
اعتراض کیا تھا جی عبادت کرو، وہاں نمازیں پڑھ کے ابراہیم کو کیوں نہیں بخشی؟ دوسرا اعتراض میری قوم پہ کیا جاتا ہے، نہیں جی آپ شیعہ مجلسوں میں آتے ہیں، مجلسوں میں جلوسوں میں آپ کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، یہ گلیوں بازاروں میں جلوسوں میں ساتھ جاتی ہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پردہ سکھاتا ہے، اسلام عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے، آپ شیعہ جلوسوں میں خواتین کو ساتھ لے کے چلتے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، غیرت یہاں آتی ہے۔ جتنی راجہ صاحب مجلسوں میں آئے ہیں، مجمع میں کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، جب حج کرنے جاتے ہو، جب طواف کرتے ہو، عورت کسی ملک کی، آپ پتہ نہیں تھک گئے ہیں، مرد کسی ملک کا، وہاں اکٹھے دوڑا جاتا ہے۔ وہاں بھی اللہ کے گھر میں دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جایا کرو کہ میرے اللہ نانا اسلام غیرت سکھاتا ہے۔ ایک دن عورتیں دوڑیں گی، ایک دن مرد طواف کریں گے، وہاں اکٹھے، عورت بنگلہ دیش کی، بندہ پاکستان کا، وہاں اکٹھے دوڑا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو اللہ کی عبادت تھی، عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں ہوش نہیں ہوتی، تو جس نے کعبہ بچایا تھا۔ پوری عزاداری کا جواب ہے حج میں۔ اب نیا طریقہ نہیں جی، آپ جو ماتمی زنجیر مارتے ہیں، جو خون نکالتے ہیں، یہ خون بھلوال کی سڑکوں پہ بہہ جاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہی خون بلڈ بینک میں جمع کرواؤ، کسی غریب کو دے دو امام حسین کے نام کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے عزاداری کو روکنے کا۔ امام حسین کے نام کی خون کی بوتل دے دو۔ جو مولوی صاحب کہتے ہیں امام حسین کے نام کی خون کی بوتل دینی چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، یہ پچھلے مہینے عید گزر کے گئی ہے، کروڑوں کے دمبے بکرے ذبح ہوئے، تو دمبا ذبح نہ کرتا وہی پیسے کسی یتیم کو دے دیتا۔ نہ پتہ نہیں آپ دلیل نہیں جی، آپ امام حسین کا ذکر کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ مجلسے کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جو آپ یزید پہ لعنت کرتے ہیں نا جی، یہ طریقہ اچھا نہیں۔ یہ کیوں طریقہ اچھا نہیں؟ طریقہ اس لیے اچھا نہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑو، اللہ خود ہی اس کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ سزا اللہ نے دینی ہے۔ آپ شیعہ لعنت کر کے، اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اسلام تو محبت سکھاتا ہے، یہ لعنت کرنی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ جناب آپ کو یزید پہ لعنت پہ اعتراض ہے، آپ حج کرنے گئے تھے، آپ اللہ کے گھر کا حج کر کے آتے، آپ شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ وہاں پر شیطان کو پتھر کیوں مارے؟ اور جبکہ وہاں پر شیطان ہے بھی نہیں، وہاں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان دیواروں کو مارے جاتے ہیں۔ مارا دیوار کو، سیمنٹ کے پلر کو، لگی شیطان کو کیسے؟ وہ کہتے جی اصل میں ہمیں بھی پتا ہے شیطان نہیں یہاں پہ، لیکن ہم پتھر مار کے ثابت کرنا چاہتے کہ ہمارا تعلق اس سے نہیں، ہم کنکریاں مار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی کی عزت کرنی ہو، اصل نہ ملے تو شبیہ کی عزت کرو، اگر لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیہ پہ لاؤ۔ نہیں جی آپ مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کے پاس یہی اعتراض ہوتے ہیں نا جی سارے محرم۔ میں پہلی محرم کو اپنے نوجوان بچوں کو، دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ جو اعتراض ہونے ان کے جواب آپ کے پاس۔ نہیں جی آپ سرگودا سے ایک کپڑا لے کے آئیں، بھلوال سے کپڑا لے کے آئیں، آپ اسے علم بنا کے چومتے ہیں، چومتے کپڑا ہے، ثواب کیسے ہوتا ہے؟ ہم کپڑا چومیں آپ کو اعتراض؟ حج پہ سارے حاجی پتھر چوم کے آتے ہیں، نہیں گئے اللہ لے کے جائے، لیکن اب تو ٹی وی پہ لائیو حج دکھایا جاتا ہے، وہاں پر ایک پتھر چوما جاتا ہے حکیم صاحب، حجر اسود، کالا پتھر، وہ بھی کالا ہے، باقی پتھروں کو چومو گنا، اسے نہ چومو گنا، ہے وہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر، وہ بھی اللہ نے بنائے، یہ بھی اللہ نے، باقی ہیں بھی قیمتی۔ بندہ ڈائمنڈ کا بوسہ لے لے ثواب مل جائے گا، اس کالے پتھر کو چوما کیوں؟ اس کی نسبت معصوم سے ہے،
بلکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ شرعی اصطلاح ہے۔ علم دوست چہرے تشریف فرما ہے، حج پہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ حج کرتے ہوئے ہر بندہ حجر اسود کو بوسہ دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں پر پوچھتے ہیں جی، وہ فتویٰ لیتے ہیں، فوراً وہاں پر بیٹھے علماء سے روابط قائم کر کے وہاں پوچھتے ہیں کہ قبلہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا، حج مکمل ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر حج مکمل کرنا چاہتے اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر تو حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا تو جب طواف کرتا ہوتا ہے، جب حجر اسود کے سامنے سے گزرے اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کیا کر، پھر اپنی ہتھیلی چوم لیا کر، اپنا ہاتھ چوما کر، اپنا ہاتھ چوما کر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا چوما ہاتھ تھا ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ چوما ہاتھ تھا ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہاں بیٹھے علماء فرماتے ہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے، بے شک اپنے ہاتھ چوما تھا، چوما اپنا ہاتھ تھا، لیکن ذہن میں آپ کے حجر اسود تھا، آپ کی نیت میں حجر اسود تھا۔ تمہیں ہمارا فلسفہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم چومتے تازیاں ہیں، ذہن میں روضہ حسین ہوتا، پتہ ہمیں بھی ہے کہ یہ لکڑی ہے، لیکن ہماری نیت میں روضہ امام حسین کا۔ یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو بدعت، وہاں عرفات میں اور مزدلفہ میں ظہر اثر اور مغرب عشاء علیحدہ پڑھو تو حج ہی نہیں ہوتا، اکٹھی پڑھی جاتی، بلکہ وہاں لطف بڑا آتا ہے۔ وہاں پر جو بندہ نیا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جب ظہر پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانے حاجی صاحب بٹھا دیتے ہیں، جی ظہر تو ہو گئی مگر ابھی اثر ہونی ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو جاتی، ابھی ظہر ابھی اثر، اکٹھی۔ اب وہ یہاں سے کفر کے فتوے سن کے گیا ہے، وہ پریشان ہو، کہتا ہے جی ظہر اثر اکٹھی، کعبے میں، اللہ کے گھر میں، جی ہاں جی ظہر اثر اکٹھی۔ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے حاجی صاحب سے پوچھتا ہے، حاجی صاحب یہ کام پاکستان میں شیعہ کرتے ہیں؟ وہ کہتا چپ ہو جا، یہاں سب کچھ وہی کرنا ہے جو شیعہ کرتے ہیں، یہاں سب کچھ وہی کرنا ہے۔ یہ بادشاہ امام حسین کا ذکر ہے، حسین سب کا موسم ہے۔ میری ہر مجلس میں یہی گزارش ہوگی، بجائے اختلاف برپا کرنے کے قریب کریں۔ اب دور یہ آ گیا ہے، بے شک مذہب نہ بدلو، سوچ بدلو، سوچوں کے قبلے درست کرو۔ کتنی بڑی قربانی دے گیا ہے تمہارے نبی کا بیٹا حسین، اور تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تم اس حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ انسانیت کا موسم ہے، انسان کو جینا سکھا کے گیا ہے اس نے۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف کلمہ نہیں، غیرت انسانی کو بچایا ہے۔ درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند پڑھیں، اللہم صلی اللہ، بسم اللہ، حضور کھڑیے، اللہم صلی اللہ۔ تو جو ہے بات کی جانب جی، پہلی مجلس ہے انشاءاللہ کل سے موضوع کی طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے میرا موضوع، میں آج ہی تمہید میں موضوع کھول دوں، موضوع ہوگا قتل حسین کی وجوہات۔ انتہائی مشکل موضوع کہ اس طریقے سے اس موضوع کو میں نے نبھانا ہے کہ کسی فرقے کو اعتراض بھی نہ ہو اور حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی خدا نہ کرے کوئی بندہ مر جائے تو وہ حادثہ ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا کیا ہوا، جی ایک حادثہ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ کوئی قتل ہو، اس کی باقاعدہ تحقیق، باقاعدہ تفتیش، کیونکہ وہ قتل ہوا ہے، پھر اسے حادثہ نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا یہ قتل ہے، پتہ کرو اس کے پیچھے سازش کیا ہے، قاتل آیا کہاں سے تھا، وہ رہا کہاں تھا، اسے آلہ قتل کس نے دیا تھا، اس سازش میں شریک کون کون تھا، یہی سوال ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل حادثہ نہیں، سازش ہے، صرف یزید کو پیش کر کے سازش چھپائی گئی ہے۔ میں پہلی مجلس میں صرف تمہید کے 2 جملے، کیونکہ وقت میرا گزارشات میں گزر گیا جو مجھے کرنی چاہیے تھی ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے۔
اب میں تمہید کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ ہم نے موضوع کس کی طرف جانا ہے. آخر امام حسین علیہ السلام کی قتل میں سازش کیا تھی؟ تاریخ اسلام میں، تاریخ مسلمان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کیونکہ جو پیشہ ور قاتل خاندان ہوتے ہیں ان کا، نوکر صاحب مقرر میرا تجربہ اور طریقہ کار ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک بندہ گرفتار کروا دیتے ہیں، باقی بچا لیتے ہیں. قتل حسین میں بھی یہی ہوا. یزید کو پیش کیا گیا، باقی بچائے گئے. آخر دیکھنا یہ ہے کہ یزید بنا کیسے تھا. قتل حسین کی سازش تیار کہاں ہوئی تھی؟ وجوہات کیا تھی؟ قتل ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. کسی جگہ پہ قتل ہو، پولیس تفتیش میں سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہے یہ دو خاندانوں میں لڑائی ہوئی، ان کی آپس میں دشمنی کیا تھی؟ یہ دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ہم نے ان 10 دنوں میں یہ وجہ تلاش کرنی ہے. مسلمان بھائیوں کی منت کر کے تاریخ کی ذمہ داری میں اپنے کاندھوں پہ لیتا ہوں. پوری تاریخ اور تاریخ شیعہ کی ذمہ داری نہیں، اہل سنت تاریخوں کی ذمہ داری میں اپنے کاندھوں پہ لیتا ہوں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آخر ان دو خاندانوں میں دشمنی کی وجہ کیا تھی. قتل ہوا ہے، میں لفظ شہادت استعمال نہیں کر رہا کیونکہ لفظ شہادت کو اور معنوں میں بھی لے لیا جاتا ہے. مشن کی خاطر شہید ہو گئے، ہم نے مقصد تک پہنچنا ہے. امام حسین علیہ السلام کا قتل، شہادت مدینے میں نہیں، کربلا میں ہو. امام حسین علیہ السلام رہنے والے مدینہ کے تھے. میں تفتیش شروع کر رہا ہوں جی قتل حسین کی، اور انشاءاللہ 9 دنوں میں ہم نے قتل کی وجوہات تلاش کرنی، ہر روز ایک وجہ تلاش کرنی. امام حسین علیہ السلام کا بھی وطن مدینہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کا آبائی وطن مدینہ نہیں، یزید کا آبائی وطن شام نہیں، امام حسین کا آبائی وطن بھی مکہ. میں نئی بات تو نہیں کر رہا، یہ تو روزمرہ کی بات ہے، ٹھیک ہے. امام حسین کا باپ دادا مکہ سے. یزید کا آبائی وطن بھی شام نہیں، وطن اس کا بھی مکہ. اس کا مطلب ہے کہ تفتیش کا رخ ہو گیا مکہ. مکے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ دونوں خاندانوں میں تعلقات کیسے تھے. گرہیں تو کھولیں، وجہ تو تلاش کریں، مقصد حسین کو تو سمجھیں. صرف گریہ ماتم تلاش کریں وجہ کیا ہے. پرانے کیس کھل رہے ہیں. جس کی گورنمنٹ آتی ہے، اب پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اوپن کریں. ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہو جائے گا، ان کا زندہ بے شک نہیں ہوگا. پتہ تو چلے کہ ہمارا قائد جو ہے وہ ناحق مارا گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے جب آئے گی 12ویں کی حکومت، پھر کھلے گا کربلا کا کیس. دیکھا جائے گا کہ آخر دونوں کا آبائی وطن مکہ، مکہ میں جا کے پتہ کرو کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات کیسے تھے. کیونکہ اگر دشمنی نہیں ہوئی تو دشمنی ہوگی صرف حسین اور یزید کی. تاریخ ہمیں بتا دے گی کہ باپ دادا کے تعلقات اچھے تھے، یہاں آ کے اختلاف بن گیا. پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ امام حسین اور یزید کے اختلاف کی وجہ کیا تھی. لیکن اگر ہمیں تاریخ مسلمان نے یہ بتایا کہ دشمنی ان کی صرف اپنی نہیں، دشمنی پرانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حسین کی دشمنی ذاتی نہیں، خاندانی ہے. خاندانی دشمنی کی وجہ کیا ہے. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ نہیں، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو کسی اور موضوع کی جانب بھی بڑھا جا سکتا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں تک حقیقت پہنچائی جا سکے. بے بسی میں مارا گیا، حالت غربت میں مارا گیا نہیں، کم از کم ہمارا تو حق بنتا ہے. سانس آنی وہی ہے جو بادشاہ نے دینی ہے. میں پہلی محرم اپنا عقیدہ کھول کے ممبر پہ بیان کروں، میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس چاند پہ 14 کی وکالت نہ ہو. مرنا ہے، چلے جانا ہے، لیکن جتنی دیر تک یہ زبان
یہ سانس چل رہا ہے اتنی دیر تک ممبر آل محمد سے حقیقت بیان ہو، دنیا کو پتہ چلے، سمجھ آتی ہے۔ اگر دنیا، میرے محترم، میرے واجب الاحترام، میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت جناب علی عباس سلوی صاحب تشریف لے آئے، دنیا سمجھ آتی، مانا ہوتا، پھر حسین کربلا میں اگر شہید ہو جاتے، ہم شیعہ اتنا ماتم نہ کرتے، ہمیں افسوس ہوتا جیسے ہمیں حمزہ کی شہادت پہ افسوس ہے، لیکن ماتم کی وجہ یہ ہے ان ہاتھوں میں رسیاں آئیں جنہوں نے قرآن کے سوا اٹھایا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے رونے کا مقصد یہ ہے، مر جاتی شیعہ قوم، بی بی تیرا جوتا بھی بازار میں نہ جاتا، اتر جاتی ہماری بیٹیوں کی چادریں، اور میری عالیہ بی بی تو بازار کے اس ماحول میں آتی۔ ان ہاتھوں میں رسیاں آئیں جن ہاتھوں نے سوا قرآن کے اٹھایا کچھ نہیں تھا، جس کے قد سے باپ واقف نہ ہو، جس کے لہجے کا بھائیوں کو اندازہ نہ ہو، کجا شام کا بازار، کجا زینب۔ ہم گھروں میں ماتم کرتے، اگر کربلا قتل حسین کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی۔ میں جملہ کہوں، مصائب کی دنیا کا بہت بڑا نام، دعا لینے کے لیے، آپ عزاداروں سے دعا لینے کے لیے ماتمی کی آنکھ وضو کرے، بدلے علی کے لیے انہوں نے علی کی بیٹیوں سے پہلی دشمنی ہے مردوں کے بدلے مستورات سے لیے گئے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا میرے سنی بھائیوں، اگر کوئی اہل سنت سنے، تمہارے رسول کی بیٹیاں قید ہوئی۔ گیا تھا نانے کی قبر پہ حسین، ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا۔ میں اپنی ان آنکھوں سے میں نے کتاب میں پڑھا ہے، میں غلط پڑھوں، میں بی بی کا مجرم بنوں، ساری رات مدینے کی گلیوں میں حسین رہے۔ ایک ایک دروازے پہ جا کے حسین دروازے پہ دستک دے کے کہتا، او فلاں ابن فلاں، میں تیرے رسول کا بیٹا حسین۔ ایک دفعہ محلہ بنی ہاشم میں رسول کی بیٹیاں سامان باندھ رہی ہیں، ماتمیوں حوصلے کے ساتھ جملہ سننا، مسلمان دروازے بند کرتے رہے، حسین ایک ایک دروازے سے اٹھتا گیا، ساری رات مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا بطول کا لال، صبح کے وقت رسول کی قبر پہ آ کے گرا، رو کے کہتا، نانا گواہ رہنا تیرے پورے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں، نانا تیرے صحابہ کی بیٹیاں آرام کر رہی ہیں اور میری بہنیں سامان باندھ رہی ہیں، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی، حسین کیوں؟ نانا تیرا دین بچانے کے لیے۔ ہر دروازے پہ گیا ہے رسول کا بیٹا، لیکن کیا کرتے مسلمان جنہوں نے زہرہ کو حق نہ دیا، جنہوں نے حسن کو قبر کی جگہ نہیں دی۔ حجت تمام کر گیا میرا بادشاہ، تمام حجت کے لیے ہر دہلیز قبر محمد پہ آگے، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑا ہے۔ قبر محمد سے آواز آئی، حسین وطن چھوڑنے بڑے مشکل ہے، حسین جائے گا کہاں؟ رو کے کہتا، نانا میں اپنا شہر بناؤں گا۔ جب کہنا میں اپنا شہر بناؤں گا، قبر محمد سے آواز آئی، حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، مجھ سے پوچھ میرا لگا کیا ہے، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ تیرے دادے ابو طالب کی تلوار، دادی خدیجہ کی دولت، تیری ماں زہرہ کی دعائیں، تیرے باب علی کا روب، ہم سب نے مل کے محنت کی تو یثرب کو مدینہ کیا۔ قبر محمد پہ اٹھا زہرہ کا غریب، انگڑائی لے کے رو کے کہتا، نانا تم سب نے دین پہ محنت کی ہے اور پھر یثرب کو مدینہ کیا، نانا تیری قبر کی مٹی پہ ہاتھ رکھ کے تیرا بیٹا حسین قسم کھاتا ہے، نانا مجھے سال نہیں چاہیے، مجھے مہینے نہیں چاہیے، نانا 6 گھنٹے میں ایسی محنت کر کے جاؤں گا، اتنا
خوبصورت شہر بناؤں گا. ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبیوں کو ساتھ لے کے تو میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہ نانا میں شہر اتنا خوبصورت بناؤں گا. آواز آئی حسین تیاری. نانا سن تیاری. حسین کیا؟ نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جا رہا. حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. نانا مکے. حسین اگر دشمن مکے میں پیچھے آ گئے. حسین رو کے کہتا نانا بدے حرام توڑ دوں گا. حسین دین اگر پھر بھی نہ بچا. نانا مسلم کا لاشا. حسین اگر دین پھر بھی نہ بتا. نانا 2 محرم کربلا کے جنگل میں ڈیرے. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا. نانا 7 محرم میری زینب پیاسی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا. نانا 8 محرم میری سکینہ پیاسی. اللہ جانے تو کس خیال میں چلا گیا. پہلا پرسہ ہے زہرا کی بیٹیوں کو. حسین رو کے قبر محمد میں کھڑے ہو کے کہا نانا تو پریشان نہ ہونا. 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا. میں اکبر کا کلیجہ دوں گا. میں عباس کے بازو دوں گا. میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دوں گا. میں اون و محمد کے جنازے اٹھاؤں گا. نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا. آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. رو کے دا نانا تو نہ گھبرا. سر سجدے میں رکھوں گا میں. اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی حسین اگر تو نے سر دے دیا پھر بھی میرا دین نہ بچا. کربلا کا غریب رو کے دا نانا اب میرے دامن میں کچھ نہیں ہے. اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے. ابھی قبر رسول سے آواز نہیں آئی یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز آئی حسین واپس آ. نانے سے وعدہ کر. کربلا جانے تو جانے شام جانے. حوصلہ. کربلا جانے تو جانے شام جانے تیری زینب جانے. حسین کربلا میں دین تو بچانا. شام میں دین میں بچاؤں گی. پریشان ہو میرا لال وعدہ کر. سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. پرانے عزادار بیٹھے ہو. 28 رجب پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جب مدینے سے نکلے قبر رسول پہ بھائی گیا ہے بہن نہیں گئی. حویلی میں رہی ہے رسول کی بیٹی. 28 رجب کو جب وطن چھوڑا بھائی گیا بہن نہیں گئی. معاف کر دینا جب 2 سال کے بعد واپس آئی ہے پھر اسی قبر پہ بہن آئی ہے بھائی نہیں آیا. میں نے تمہیں حسین کا قبر سے اٹھنا سنایا. اب ایک سطر میں زینب کا اترنا سناتا ہوں. حسین 28 رجب کو اٹھا کیسے اور علی کی بیٹی آئی کیسے. میں نے کبھی نہیں پڑھا. نہ میں نے منبر پہ پڑھا نہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ رسول کی بیٹی نے کہا ہو کہ حسین یہ کون سا شہر ہے. سجاد یہ کون سا شہر ہے. نا عالمہ غیر معلمہ ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا. بی بی رو کے دی سجاد یہ مدینہ ہے. ہاں ماں یہ مدینہ ہے. جب واپس آئی قید نبھا کے بی بی رو کے دی سجاد پہلی بار میں نے مدینہ باہر سے دیکھا ہے. 28 رجب کو گئی تھی تو غازی کے پہرے میں گئی تھی. پہلی بار میں نے مدینے کے در و دیوار دیکھے. رو کے کہتی سجاد تو تھکا ہوا پور لے کے یہاں بیٹھ. مجھے بتا میرے نانے کی قبر کہاں ہے. سجاد کی آواز ہے اماں وہ سامنے ہے رسول کی قبر. بی بی رو کہتی سجاد تو یہاں بیٹھ مجھے اکیلا جانے دے. علامہ مجلسی نے بہار کی 4تھی جلد میں لکھا جب رسول کی بیٹی چلی چلتی ہوئی آئی روضہ رسول کے دروازے پہ. میں غیر سید ہوں خود ماتمی ہوں. میری زبان میں طاقت نہیں. جملے کتاب میں ہے کیسے آئی میں نہیں پڑھ سکتا. اتنا جملہ کہوں گا سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی قرآن کی آیت. کس رنگ سے آئی یوں بلا تشبیہ. قبر رسول پہ آ کے بی بی نے روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے علامہ مجلسی نے بہار کی 4تھی جلد میں بی بی کا نوحہ لکھا. 4 سطریں نوحے کی. میں پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں عزاداروں سے اجازت لے کے. بی بی نے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے رو کے بی بی کتنی دیر چپ قبر محمد کو دیکھتی رہی روتی رہی. دیکھتی رہی روتی رہی. دیکھتی رہی روتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد بی بی رو کے کہتی نانا قبر سے باہر نکل کے پہچان میں زینب ہوں.
نانا ایک بار قبر سے باہر نکل کے اپنی بیٹی کو پہچان میں زینب ہوں. بی بی نے دوسری صدر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی, میرا مؤذن کربلا میں سو گیا. بی بی نے تیسری صدر پڑھی. بی بی رو کے کہتی ہے نانا تیری نماز بچ گئی, میرے نمازی کربلا میں سو گئے. چوتھی صدر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی. گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا. کرتا نکال کے قبر محمد میں کھڑی ہوئی. رو کہتی نانا ایک بار قبر سے باہر آ, مجھے باہر آ کے بتا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا. قبر محمد میں زلزلہ آ گیا. آواز آئی زینب کرتا ہٹا. بی بی رو کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا, میں نے تجھے اپنا لباس نہیں دکھایا. نانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے. نانا میں شام کے بازاروں میں رو رو کے کہتی رہی پتھر نہ مارو میں محمد کی بیٹی. ایک جملے کی اجازت دینا مجھے, جتنے زدار بیٹھو ایک جملے کی اجازت. یہ دونوں ہاتھ میرے ممبر حسین میں باوضو ہوں. مجھے بی بی کی قسم, میں نے بہار میں صرف 4 سطریں پڑھی تھی. اگلی سطر نہ میں نے پڑھی تھی نہ میں نے کبھی ممبر سے پڑھی. لاہور کی ایک مجلس میں نے 4 سطریں پڑھی. پیچھے ایک صاحب امامہ کاظمی سید تھا, اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا, اس نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. بی بی نے سطریں 4 نہیں سطریں 6 پڑھی تھی. میں نے کہا سید مجھے تیری عزت کی قسم ہے, میں نے بہار میں 4 پڑھی ہے. انہوں نے کہا 5ویں اور 6ٹھی جو ہے وہ بہار میں نہیں, آقا دربندی نے مقتل دربندی میں لکھی ہے. میں نے کہا وہ آپ خود پڑھیں. اس نے کہا میں سید ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا, میں تجھے بتاتا ہوں تو مجمع کو سنا. مجھے بی بی کی چادر کی قسم, اس سید نے رو کے کہا, آقا دربندی نے کہا. بی بی نے 5ویں صدر پڑھی. بی بی رو کے دی نانا قبر سے باہر نکل, انظر عیوننا, نانا ایک بار میری آنکھیں دیکھ, نانا بیٹی کی آنکھیں دیکھ. نانا میں زینب کی آنکھیں زخمی ہو گئی. رو رو کے قبر محمد پھٹی. رسول باہر آئے, سر پہ پیار دیا. آواز آئی زینب تیرا شکریہ. زینب سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ آئی, اب سید مجھے معاف کر دینا. جب قبر محمد سے آواز آئی زینب سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی. زینب رو کے کہتی نانا اکبر کی لاش لیکن میں بھول گئی, قاسم کی لاش لیکن مصیبت اتنی بڑی نہیں تھی, عباس کے بازو مصیبت اتنی بڑی نہیں تھی. آواز آئی زینب سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی. اس سید نے کہا مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے. بی بی زینب رو کے دی نانا تو برداشت کرے گا. زینب تجھے بتائے جب شام غریبہ شیور خیمے میں آیا, میری چادر کا ایک پلو میرے ہاتھ میں تھا, دوسرا شیمر کے ہاتھ میں تھا. نانا اس نے کھانا کھایا تھا, میں 3 دن کی بھوکی تھی. اس نے پانی پیا تھا, میں 3 دن کی پیاسی تھی. نانا میری چادر اتر گئی, نانا میری چادر اتر گئی. نانا وہ میرے خیمے میں کھڑا ہو کے کہہ کے مار کے کہتا رہا یہ عباس کی بہن ہے, یہ علی کی بیٹی. اختر غم حسین میں ہے لطف زندگی, اختر غم حسین میں ہے لطف زندگی, رونا اگر نہ آئے تو جینا حرام ہے. دعائے ظہور حجت دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَكَا تَعْوَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد. یا سیدتی یا فاطمتی یا مولتی اغیثینی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین